बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे बान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और आज जुम्मा है, मेरी तरफ से मेरे तमाम बहन भाइयों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो भी हाथ अल्लाह पाक की बारगाह में उठे उनकी सब जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह पाक पूरा फरमाया, आमीन। और मैं आज इसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि जुमा की नमाज़ पढ़ी है, इसके बाद कुरान पाक की तिलावत वगैरह की है, सूरह यासीन पढ़ी है, सूरह कहफ पढ़ी है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ वीडियो शेयर कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी नजमा बीबी के बारे में, उसमें मुझे कुछ कमेंट आए थे। मैंने आज तो बात उस पर नहीं करनी थी क्योंकि थंबनेल भी मैंने वो चेंज कर लिया था। और इसके बाद लेकिन कुछ बहनों ने मुझे कमेंट किए थे और आज मैंने उनके तफसीली जवाब दे देने। इसके बाद मैंने ये भी बताना है कि किसी यूट्यूबर ने अपनी बीवी को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया है। ये लोग यूट्यूब पे भी आके ये इतनी सारा शर्म नहीं करते कि हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो इधर ड्रामा कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे जा रहा है, वो ऑल पब्लिक देख रही है। एक तो खुद बदनाम होते हैं, साथ में उन औरतों को भी ये बदनाम करते हैं। इनके नज़दीक सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अभी मैंने एक भाई की वीडियो देखी है, तो वो अफ्रीका में कोई कबीला है, तो वो कह रहे थे कि बहुत ही ख़तरनाक कबीला है वो, और वो उसकी वीडियो शेयर कर रहे थे और उन्होंने बताया था कि इस कबीले के मर्द सारा दिन शराब में के नशे में धुत एक तरफ पड़े रहते हैं और इनकी जो बीवी है वो सारा दिन काम धंधा करती हैं और जो भी वो मजदूरी करके लाती हैं पैसे, वो ये लोग उनसे मार पीट के ले लेते हैं और फिर वो अपना नशा के जो भी नशा करते हैं वो लाते हैं और फिर सारा दिन खा पी के नशा करके सारा दिन सोए पड़े रहते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि हमारी औरतें किधर गई हैं। बिल्कुल यही हाल आजकल लोधरा सिटी और लोधरा जो गांव है जला वाला, वहाँ पे यही हाल हो रहा है। तो पहले तो मैं ये जवाब देना चाहूँगी उन बहनों को जिन्होंने मुझे ये कमेंट्स किए। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस यूट्यूबर ने अपनी बीवी को घर से बेइज्जत करके बाहर निकाला। तो हमारी रिद्धि शर्मा है, बहुत ही अच्छी हमारी सब्सक्राइबर है, हमेशा हमारी हौसला अफजाई करती है, हमारी सपोर्ट करती हैं। लेकिन कल उन्होंने जो मुझे कमेंट किया है उस कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कम से कम मैं ऐसी बात हरगिज़ नहीं करती है। हम तीनों रिएक्शन वाली, मैं एक नहीं, हम तीनों रिएक्शन वाली सोनू सिस्टर भी SK में हम कोई झूठी खबर नहीं फैलाती हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमें भी अल्लाह को मुँह दिखाना है। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपने मेरा दूसरा चैनल देखा, उस पर वीडियोस देखी हैं गज़ल ज़ुल्फ़कार रिएक्ट की, तो वहाँ मैंने 2-3 वीडियो अपलोड की हुई हैं। रेशम नाम क्या वो चैनल है, और उस पे जो रेशम काम करती है ना, अल्लाह की पनाह, इतना कॉन्फिडेंस उस औरत का है कि मैं आपको क्या बताऊं। वो अपना जिस्म शो करती है, ऐसी बातें करने पे मजबूर फिर कर देते हैं तो फिर करनी पड़ती है। वो औरत इतना उसको होता है ना, एतमाद खुद पे होता है ना, कि उसको ज़रा बराबर झिझक शर्म नहीं हो रही होती है कि मैं क्या कर रही हूँ यूट्यूब पे आके। और फिर लोगों को ये करवार होती है कि मैं ये बस ऐसे ही हो गया, गैर इरादी तौर पे हो गया, या ऐसे हो गया, कुछ मेरे जिस्म का पार्ट्स नज़र आ गए, ये वो। बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसी ही नजमा सिस्टर ने भी हरकत की है और उसने जानबूझ के अपनी कमीज़ को ऊपर उठाया है। अच्छा, मैं उन सिस्टर से ये कहती हूँ, मुदबाना में आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि मुझे आप बताएं कि जब कोई औरत अपनी कमीज़ सीधी करती है, ठीक करती है, तो वो आगे की तरफ कमीज़ अपनी सीधी करती है ना, कि वो ऊपर की तरफ आके अपनी कमीज़ सीधी करती है? मुझे इस बात का आप लोग जवाब दे दें, फिर जो भी है ना वो मैं तस्लीम कर लूँगी कि मैं वाकई गलत हूँ। लेकिन जब भी हम औरतें बैठती हैं, आटा गूंथती हैं, जो भी काम करती हैं, हम आगे अपनी कमीज़ डालती हैं। हम ये नहीं करती कि कमीज़ उठा के ऊपर ले जाएं। इसको भी पीछे से इशारा किया गया था, पीछे से इसको गाइड किया गया था कि तुम अपनी कमीज़ को ऐसे करना है। इन लोगों के जब नहीं चलते, यूट्यूब चैनल नहीं चलते, या अभी टिकटॉक अकाउंट है, जब नहीं चलते, तो ये अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं। और यहाँ पे सारे ठरकी मर्द होते हैं। सॉरी, मैं भाइयों से भी ये माजरत करती हूँ, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन सारी औरतें भी एक जैसी नहीं होती हैं। अगर आज एक औरत अपने जिस्म को शो कर रही है, तो समझो कि सारी औरतों को भी उसने शो कर दिया, क्योंकि एक औरत जब ऐसी होती है, सारी औरतें एक जैसी होती हैं।
تو بات یہ نہیں ہے کہ ہم ویوز کے لیے ایسا کریں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، ویوز کے لیے ہر کس نہیں کر رہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ان کی ویڈیوز ہم جب ڈالتے ہیں ان پہ ویڈیوز تو کتنے ہمارے ویوز آتے ہیں؟ کوئی ہمارے ویوز 10-15 ہزار، یا یہ کرو گے 7-8 ہزار بھی نہیں آتے۔ تو پھر ہمیں ان لوگوں کی ایسی ویڈیوز ڈال کر ان لوگوں کو ایسے بدنام کر کے اپنے اللہ کی بھی ہم گنہگار ہوں گے اور اپنے لوگوں کی بھی گنہگار ہوں گے۔ مجھے بتائیں، تو ڈر اللہ کا ہے، لوگوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، لوگوں کے آگے جان نہیں دینی ہے۔ تو آپ خود جا کے اس کی ویڈیو دوبارہ سے آپ دیکھ لیں، وہ عورت کیسے دیکھتی ہے کیمرے کی طرف اور کیسے اپنی قمیض اوپر اٹھاتی ہے۔ جو عورتیں رات رات بھر غیر مردوں کے ساتھ 24 گھنٹے لائیو آ کر وہ ٹھٹے لگاتی ہیں، ان کے گانے گنگناتی ہیں، سانگ گنگناتی ہیں، ان کے آگے وہ عورت کہلانے کے حقدار ہیں۔ جیسے SKT نے کل ویڈیو لگائی ہوئی تھی اور اس میں سونیا جیسے سانگ گنگنا رہی تھی، تو اس کو دیکھ کر ایسے پتہ چل رہا تھا کہ یہ پاکستانی ایک مسلمان عورت ہے کہ شادی شدہ عورت ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہم جس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر الٹی سیدھی حرکت پہ پردہ ڈال کے اس کو اپریشیٹ کریں گے، بہت اچھا کر رہی ہے۔ ہم اچھا اس کو کہتے ہیں نا جو اسلام کے دائرہ کار میں رہ کے کام کرتی ہے عورت۔ آپ چاہے مسلمان ہیں چاہے ہندو ہیں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، لیکن ہر مذہب میں ایسی یعنی فحاشی پلانا سخت جرم کی بات ہے۔ اور پھر مسلمان عورت جب ایسا کرتی ہے اسلام میں بہت بہت گناہ کی بات ہوتی ہے اگر ایسا اسلامی عورت ایسا کرے تو بس یہی میں نے یہ باتیں شیئر کرنا تھی۔ میں ان کا کمنٹ میں جواب نہیں دے سکتی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ میں ویڈیو بنا کے ان لوگوں کو کہوں گی کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ریئیکشن والے ویوز کے لیے کر رہے ہیں، تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم لوگ کیوں ایسا کریں گے؟ ہم لوگوں کو اپنی قبر آگے نظر نہیں آ رہی؟ وہاں پہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا نا، صرف اور صرف جائیں گے تو اپنے اعمال جائیں گے۔ ہاں یہ میں نے غلطی کی، یہ میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ادھر تھمبنیل پہ، اس کے لیے میں سب سے معذرت کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس کی تصویر ہٹا دی تھی وہ والی اور تھمبنیل سے، تو یہ بات ہے، مجھے بری محسوس خود بھی ہوئی ہے کہ مجھے اس کی تصویر اس در نہیں لگانی چاہیے تھی، لیکن آگے چل کے وہ ویڈیو میں وہی باتیں تو کر رہی تھی، وہی کام تو کر رہی تھی۔ پھر میرا تصویر اگر میں نے لگا بھی دی تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن ہاں میرا ضمیر خود مجھے ملامت کر رہا تھا کہ مجھے اس کی تصویر نہیں لگانی چاہیے تھی۔ مجھے ایک بھائی نے بھی بولا تھا کہ آپ نے سسٹر اس کی پک نہیں لگانی تھی تھمبنیل پہ، آگے جو بھی وہ کر رہی تھی وہ بھائی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں بالکل اگر ہم دیکھیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے تو میں خود ان کی بھی ایسی ویڈیوز نہ لگاؤں، ایسے کلپس میں بھی نہ لگاؤں۔ اور اب بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس یوٹیوبر نے اپنی وائف کو گھر سے نکالا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھے تو ہوں گے فوزیہ ولیج ولاگ والوں کے ولاگس، آئے دن ان کے ڈرامے ہوتے ہیں۔ نیا ان کا ڈرامہ تھا کہ فوزیہ جب گئی ہے اپنے بھائی کے ساتھ، اس عاشم سان کے ساتھ، آپ نے اس کا بھی دیکھا ہوگا، شازیہ ولیج ولاگس بھی دیکھا ہوگا، ان لوگوں کے ڈرامے سیم ٹو سیم ہیں۔ اب اس کی جو عدنان بھائی کی بہن ہے وہ اس کے عاشم کے بھائی کے ساتھ اس کی شادی ہونے جا رہی ہے، ابھی یہ لوگ نہیں بتا رہے ہیں، یہ لوگ بس ایسے سسپینس ڈالتے رہتے ہیں، لیکن اس کی شادی اس کے بھائی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ یہ بندہ اتنا کمینہ ہے نا عدنان بھائی، یہ ہر ویڈیو میں ایسے ڈرامے کرتا ہے اور لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ کل میں نے دیکھا ہے ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ میں بھی کھڑی ہوں شادی کے لیے، میں بھی بناؤں گی جو کچھ مجھ سے ہوا، کہ اسی وجہ سے یہ اپنے نمبر شیئر کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ایسے مظلوم بنتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے امداد آ جائے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جب وہ گئی ہے اپنی ماں کے گھر اپنی بھابھی کے ساتھ بھائی کے ساتھ، تو یہ بھی بندہ ساتھ گیا تھا، یہ عدنان بھی ساتھ تھا اس کے۔ ان کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جس ویڈیو میں وہ عاشم ویڈیوز بنا رہا ہے اور وہ بازار سے شاپنگ کر کے آئی ہیں اور پیچھے جی اپنے بیٹے کو اٹھا کے ان کے سین میں ٹہر رہا ہے، اور جو اس نے گھر میں ڈرامہ بنایا، مجھے تو بہت دل کیا تھا کہ میں ان پہ ویڈیو بناؤں اور میں ان ویڈیو بنا کے اس کے ڈرامے کو بے نقاب کروں کہ اس کے گھر یہ خود اپنی بیوی کے ساتھ تھا، جب بیوی آئی ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، اس کو گیٹ بازو سے پکڑ کر گیٹ سے باہر کر دیا، پھر اس کی ساس کو اندر لے کر آئی ہے۔ ہر ویڈیو میں یہ ایسے ہی اپنی عورتوں کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، اتنی ان کی تذلیل کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کو اتنا بدنام کرتے ہیں، اور کھاتے بھی انہی کی کمائی ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ پھر یہ ہر ویڈیو میں ڈرامہ کرتا ہے، میری بہن کی شادی ہے، میں کہاں سے بنا کے دوں گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا سامان جمع کر رہا ہوں،
اور پھر ہمارے اندھے بین بھائی، ہمارے اوورسیز پاکستانی جن کے پاس حرام کی، میں تو کہتی ہے اگر آپ کے پاس کمائی ہے تو آپ لوگ ان لوگوں کو دیں گے، پھر آگے سے وہ آفر کرتے ہیں ہم بیچ دیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں۔ تو آپ خود جا کے ان کے ڈرامے دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں کیا کیا بتاؤں ان کے بارے میں، جب میں کبھی ان پہ ویڈیو بنائی تب میں انشاءاللہ ساری آپ لوگوں سے ان کی باتیں ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ یہ کتنے ڈرامے باز لوگ ہیں اور کتنے روز کے روز ان کے ڈرامے پہ ولاگز ہوتے ہیں۔ ولاگ تو یہ ہے کہ ہم اپنی روز کی روٹین شیئر کریں، نہ کہ ہم اپنے ڈرامے شیئر کریں۔ تو بس آپ لوگوں کے بس ساتھ یہی باتیں ڈسکس کرنی سی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔